پاکستان کا افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن وقت کی ضرورت ہے۔ دوستو، آج کا یہ بلیٹن عام خبروں کا مجموعہ نہیں بلکہ پاکستان کی اس عظیم فتح کی داستان ہے جس نے دشمن کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا ہے۔ یہ قصہ ہے ان شاہینوں کا جنہوں نے اندھیری راتوں میں سرحد پار کر کے دہشت گردوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ دوستو، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب بھی کسی نے اس پاک سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ پاکستان صرف ایک ملک کا نام نہیں، یہ ایک نظریے کا نام ہے اور نظریے کبھی مٹائے نہیں جا سکتے۔ یہ محض مٹی کا ڈھیر نہیں، یہ شہداء کے لہو سے سینچی گئی وہ سرزمین ہے جس کی حفاظت کی قسم اس ریاست کے ہر سپاہی نے کھا رکھی ہے۔ آج ہم جس سنگم پر کھڑے ہیں وہ تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں وہاں ایک طرف ہماری برسوں کی قربانیاں ہیں تو دوسری طرف وہ غداری جو سرحد پار سے نمک حرامی کی صورت میں سامنے آئی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی ایک سرحدی تنازع نہیں بلکہ پاکستان کی سالمیت پر شب خون مارنے والوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کی ایک عظیم داستان ہے۔ جب 1947 میں دنیا کے نقشے پر پاکستان ابھرا تو دشمنوں کی نظریں اسی وقت سے اس کی بنیادوں پر تھی۔ افسوس کہ جس پڑوسی نے کلمہ حق کی بنیاد پر ہمارے دستے بازو بندھنا تھا وہ مخالفت کا علم بن کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن یاد رہے، پاکستان کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی حکمت عملی تھی۔ تاریخ گواہ ہے، جب افغانستان میں مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، جب سوویت یونین کی یلغار نے کعبہ کے در و دیوار ہلا دیے تو پاکستان نے اپنے گھر کے دروازے اور اپنے دل کے راستے کھول دیے۔ 4 سے 5 ملین افغان بھائیوں کو پناہ دینا محض ایک انسانی ہمدردی نہیں تھا بلکہ یہ احساس کی وہ مثال تھی جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ ہم نے اپنی معیشت کا بوجھ سہا، ہم نے کلاشنکوف کلچر کا زہر پیا، ہم نے منشیات کی لعنت کا مقابلہ کیا، مگر ہم نے کبھی اپنے مہمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ لیکن کیا ملا ہمیں سلے میں؟ ٹی ٹی پی کے نام پر وہ ناسور جنہوں نے ہماری مساجد، ہمارے اسکولوں اور ہمارے معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ اسلام آباد نے بارہا کابل کو ثبوت دیے، نقشے فراہم کیے، جی پی ایس لوکیشن دی کہ دیکھو تمہاری زمین پر بیٹھ کر فتنے کے سوداگر پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، مگر وہاں سے صرف خاموشی یا انکار ملا۔ پاکستان نے صبر کیا کیونکہ ہم خطے میں امن چاہتے تھے، مگر دشمن نے ہماری شرافت کو بزدلی سمجھ لیا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب ریاست نے کہا بس اب بہت ہو چکا۔ صبح سویرے ہی جب دنیا سو رہی تھی، پاک فضائیہ کے عقابوں نے اڑان بھری۔ یہ کوئی روایتی حملہ نہیں تھا، یہ سرجیکل اسٹرائک تھی۔ یہ وہ شاہکار تھا جس نے ثابت کیا کہ پاکستان تکنیکی برتری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انٹیلیجنس بیس ان کارروائیوں میں پاکستان نے وہ کر دکھایا جس کا تصور دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کابل کی خاموشی، تائز سے پھیلنے والی ٹی ٹی پی کی کمانڈر جو خود کو پہاڑوں کی اوٹ میں محفوظ سمجھتے تھے، پاکستان کے پریسائز گائیڈڈ میزائلوں کا لقمہ بن گئے۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی عسکری صلاحیت کا وہ شاہکار تھا جس نے ثابت کر دیا کہ ہماری پہنچ دشمن کی شہ رگ تک ہے۔ دشمن چیخ اٹھا کیونکہ اس بار وار براہ راست شہ رگ پر تھا۔ یہ حملے پیغام تھے کہ اگر تم ہماری سرحدوں کا احترام نہیں کرو گے تو ہم تمہاری سرحدوں کو تمہارے لیے دیوار نہیں رہنے دیں گے۔ اس سارے فساد کے پیچھے کون ہے؟ اسلام آباد کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ بھارتی ایجنسی را کابل کے راستوں اربوں ڈالر جھونک رہی تھی تاکہ پاکستان کو مغربی سرحد پر الجھائے رکھا جائے۔ بھارت جو افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کی تگ و دو میں ہے، آج اسے اپنے تمام خواب چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف سرحد پر دہشت گردوں کو کچلا بلکہ اس عالمی گٹھ جوڑ کو بھی بے نقاب کر دیا جو خطے میں بد امنی کا خواہاں ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کی بہترین ایجنسیاں کیوں ہیں۔ ہم نے دشمن کی چالوں کو ان کے بندنے سے پہلے ہی بھانپ لیا
اور ایک ایسا دفاعی حصار قائم کیا جسے توڑنا ناممکن ہے۔ پاکستان تنہا نہیں ہے، جہاں ہماری بہادر فوج سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں وہیں ہماری سفارتکاری نے بھی میدان مار لیا ہے۔ اور ترکی جیسے وزارت ملک کا متحرک ہونا حکام فیضان کا پاکستان کی موقف کی تائید کرنا ہماری سفارتی فتح ہے۔ چین جو خطے میں استحکام کا ضامن ہے، اس نے بھی پاکستان کے سیکورٹی خدشات کو جائز قرار دیا ہے۔ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حوصلوں سے جیتی جاتی ہیں۔ آج پاکستان کا بچہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وہ جو ہمیں مٹانے آئے تھے خود مٹ گئے، وہ جو ہمیں کمزور کرنا چاہتے تھے خود بکھر گئے۔ افغانستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک مستحکم پاکستان ہی افغانستان کی ضمانت ہے۔ ہماری کارروائیاں کسی قوم کے خلاف نہیں بلکہ اس وحشت کے خلاف ہیں جو انسانیت کی دشمن ہے۔ پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑنے کی صلاحیت ہم رکھتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں پاکستان کے قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ چیک پوسٹوں پر حملے، خودکش دھماکے اور انٹیلیجنس معلومات کے مطابق سرحد پر محفوظ ٹھکانے، یہ سب ایسے شواہد تھے جنہوں نے پاکستانی قیادت کو سخت فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ قومی سلامتی صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک ریاست کی بقا کا سوال ہے۔ چنانچہ پاکستان نے محدود مگر مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ فضائی کارروائیاں کی جن کا ہدف دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور کمانڈ کنٹرول مراکز تھے۔ ان کارروائیوں کے بعد پاکستانی عسکری ذرائع نے دعویٰ کیا کہ متعدد اہم دہشت گرد کمانڈرز ہلاک ہوئے، اسلحے کے ذخائر تباہ کیے گئے اور سرحد پار سے در اندازی کے نیٹ ورکس کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک ہائیبرڈ چیلنج کے خلاف ایک پیشگی دفاعی حکمت عملی تھی۔ پاکستان نے واضح پیغام دیا کہ وہ اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، مگر اس کا مقصد افغان عوام کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ دہشت گرد عناصر کو بے اثر کرنا ہے۔ ہم اب بھی کہتے ہیں ہم امن پسند ہیں، ہم افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں مگر اپنی خودداری کی قیمت پر نہیں۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین انٹیلیجنس نظام اور بہادر ترین فوج موجود ہے۔ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی جب پاکستان کی بقا کو چیلنج کیا گیا تو ہم نے وہ جواب دیا جو صدیوں تک مثال رہے گا۔ ہم جاگ رہے ہیں، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں اور ہمارا عزم ہمالیہ سے بلند ہے۔ پاکستان صرف ایک نقشہ نہیں، پاکستان ایک حقیقت ہے اور حقیقت کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔